حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ کی وہ عظیم اور درخشاں شخصیت ہیں جنہیں فاروق کا لقب عطا ہوا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی زندگی عدل، تقوی، شجاعت اور نظم و ضبط کی روشن مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے 9ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ اسلام سے قبل آپ اپنی ذہانت، بہادری اور خطابت کی وجہ سے قریش میں ممتاز تھے۔ ابتدا میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو حق کے لیے کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو دل نرم ہو گیا اور حق واضح ہو گیا۔ آپ نے دار ارقم میں جا کر کھلے عام اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے پناہ تقویت ملی اور وہ پہلی بار کھلے عام عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھے۔ کئی مواقع پر آپ کی رائے وحی کے مطابق ثابت ہوئی، جیسے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم، پردے کے احکام، قیدیان بدر کے بارے میں رائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل بے مثال تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ عدل کے بغیر حکومت ظلم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ایک عام مصری قبطی یعنی غیر مسلم کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ مقابلے میں قبطی نوجوان جیت گیا۔ یہ بات عمرو بن العاص کے بیٹے کو ناگوار گزری۔ اس نے غصے میں آ کر قبطی نوجوان کو کوڑے مارے اور کہا، میں حاکم کا بیٹا ہوں۔ مظلوم قبطی نوجوان نے انصاف کے لیے سیدھا مدینہ منورہ کا رخ کیا اور حضرت عمر کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب فرمایا، پھر قبطی نوجوان کو کوڑا دیا اور فرمایا، مارو کیونکہ تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ قبطی نوجوان نے بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو گورنر کو بھی مارو کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے اقتدار کے سائے میں ظلم کیا۔ قبطی نوجوان نے کہا کہ اسے انصاف مل چکا ہے۔ تب حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔